زیادہ تر ابھی تک جو ہم نے ہماری گفتگو رہی ہے وہاں ہم نے ایک پہلو جو ہے اس کا ڈسکس کیا ہے کہ مخلوق کو خوش رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہاں تک ڈسکس کی ہیں. لیکن ذکر الہی جو کہ اولین چیز ہے قرب الہی کے لیے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. اس کا مفہوم بھی آپ درست کر دیجئے گا اگر کہیں کوئی کمی ہو رہی ہو. مفتی صاحب ذرا توجہ دیجیے گا، اگر کہیں کچھ کمی ہو تو درست کر دیجیے گا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر ہے اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے. یعنی یہاں جو نشاندہی کی جا رہی ہے سونے چاندی سے افضل، جہاد سے افضل، ہر چیز سے افضل، جس چیز کو آپ افضل سمجھتے ہیں ہر اس چیز سے افضل عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ان ساری چیزوں سے افضل ہے. کہ آپ جہاد پہ جائیں اس سے بھی افضل ذکر اللہ، آپ سونا چاندی خرچ کر دیں خیرات میں اس سے بھی افضل جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور کیا عاجزی کا وہ بندگی کا کیا معیار ہونا چاہیے جو ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں اور ہم حاصل کر سکتے ہیں. فضل سبحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو موضوع سخن تھا کہ ملک پاکستان کی جو پولیس ہے جی ان کے ساتھ جو بے انصافی ہو رہی ہے، اور پھر ہماری بہن نے کئی دفعہ ریاست مدینہ کی طرف بھی اشارہ کیا، ظاہر ہے کہ ہمارے حکمران بھی اسی نعرے کو اور نام کو لے کر اقتدار میں آئے ہیں. تو مسلمانوں کی باتیں تو ایک طرف، مطلب جو غیر مسلم مورخین ہیں، جو ہسٹورین ہیں، انہوں نے ریاست مدینہ کا کیا کانسیپٹ پیش کیا کہ the pen slips out of my finger when I tried to describe that time. یعنی قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے جی جب ہم صرف تصور میں لاتے ہیں. یعنی یہ نام لینا بہت آسان. اس ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ نبوت کے پڑے ہوئے تھے، ان کا دور خلافت ہے، اور وہ راستے سے گزر رہے، ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، بیگر ہے. تو اس کو تھوڑی سی سرزنش کی کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو، کیا تمہیں جو ہے وہ ریاست کچھ دیتی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھیک اس لیے مانگتا ہوں کہ میں تو ذمی ہوں، نان مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں، اور میں جو جزیہ دیتا ہوں سالانہ تو وہ جزیہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے جو کمائی ملتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کی، انویسٹیگیشن کی. یہاں تو انویسٹیگیشن میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں. ہاں جی، رپورٹس لیک ہوتی ہیں، ایشو نہیں ہو پاتی. تو اس میں پتہ چلا کہ جی یہ جب جوان تھے تو کمائی زیادہ تھی، سورس آف انکم بھی تھے، پاور بھی تھی، تو یہ اپنا ٹیکس اور جزیہ بآسانی پے کر سکتے تھے. اب چونکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب اتنی ارننگ نہیں ہوتی اور جزیہ وہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فوراً اس قانون کو بدلا اور کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جب تک یہ جوان تھا اس کے ہاتھوں کی کمائی ہم کھاتے رہے، آج یہ بوڑھا ہو گیا تو در در پہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو خدا را ہم ریاست مدینہ کا نام بھی لے، علماء سے ریاست مدینہ پر پروگرامات بھی کریں. ریاست مدینہ کے اندر عدل و انصاف کیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے سہولیات کیا تھی، وہاں پر معاشرے کے اندر امن و امان کیسے قائم ہوتا تھا، اس پر بھی علماء سے پروگرام کریں. اور ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں میں حامی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں قرب الہی کا ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والا وہ ایسے ہے جیسے دشمن سے اس نے پناہ لینے کے لیے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا
سورہ اعراف کی جو یہ آیت ہے جس پر عمران بھائی نے پرسوں واقعہ بھی سنایا تھا اس نوجوان کا کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، جب شیطان کی طرف سے انہیں اٹیک ہوتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے تو کیا کرتے؟ تذکروا، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ نے دن میں 5 پڑھنی ہے، اور روزہ سال میں آپ نے مہینے میں رکھنا ہے 1 دفعہ، حج آپ نے زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا جب ذکر آیا فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کی کوئی لیمیٹیشن اور کوئی باؤنڈریز نہیں، یہاں کیلکولیشن ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر تم نے کثرت سے کرنا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ زبان پہ اللہ اللہ ہو، تسبیح کے دانے گر رہے ہو، خیالات منتشر ہو، فرمایا نہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل پہ لرزہ طاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، قرآن کی آیات پڑھی جائے، سنی جائے، ان کا ایمان کا لیول بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس دل سے، اللہ کے ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس حدیث کو کوٹ تو ہم کرتے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں آتا۔ اس پر یقین کس کو آیا تھا؟ قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت کو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب ایک جنگ میں ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے کہ جی کافروں کی فوج 60,000 ہے، 60,000، اور مسلمان کتنے ان کے مقابلے میں بھیجے جائیں، تو کوئی کہتا ہے جی 6,000، کوئی کہتا ہے جی 600۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، لقب سیف اللہ ہے اور اللہ کی تلوار مخلوق کے ہاتھوں کیسے ٹوٹے، اسی لیے جنگ کے میدان میں موت نہیں آئی، اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو تیر تلوار اور نیزے کے زخم سے جو ہے وہ پر نہ ہو۔ تو کسی نے کہہ دیا خالد آپ کے اس جملے سے تو تکبر کی بو آ رہی ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں ایک۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال کیا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یہ جملہ میں تکبر کی بنا پر نہیں کہہ رہا، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ تو وہ 60,000 غیر مسلم ہے، وہ مردہ ہے، اور میں ایک اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہوں۔ تو 60,000 مردوں کے لیے ایک زندہ کافی ہوا کرتا ہے۔ خالد بن معدان 40,000 تسبیح دن میں کیا کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا، ساکت اور بے جان ہو گیا، لیکن انگلیاں ہل رہی ہے، انگلیاں ہل رہی ہے۔ فرمائیے اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا، اس کے انوارات۔ آج کئی ڈاکٹرز نے اس کو باقاعدہ پروف کیا ہے اور ایکسپٹ کیا ہے کہ کئی دفعہ ہم ہارٹ آپریشن کرتے ہیں، ہارٹ سرجری کرتے ہیں، اور دل کو اس پلیٹ پر رکھ دیا جاتا ہے جو الگ سے پلیٹ آتی ہے، اور بعض دل باقاعدہ دھڑکتے ہوئے اس سے اللہ اللہ کا نام آیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام لیا جائے، محبت سے لیا جائے۔ فضل صاحب اتنی خوبصورت بات کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ایک، اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آیا، لیکن اسے جو ہے وہ کریکٹ تھوڑا سا میں چینج کر کے کہوں گا۔ وہ شعر ہے ایک ہو مسلم، یعنی سب ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش کر۔ لیکن یہاں جہاں یہ جذبہ ہو وہاں پر یہ شعر ہونا چاہیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش کر، کہ ایک مسلم ہو لیکن جذبہ ایسا ہو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان زندہ ہوگا اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ مردہ دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب، آج اس ایک سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔
پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔